وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. نہ کر غرور اے ثاقب اپنی وطن کی آزادی پر، نہ کر غرور اے ثاقب اپنی وطن کی آزادی پر، رب نے عطا کیا ہے رب لے بھی سکتا ہے. سامعین حضرات، 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست پاکستان کے صورت میں عنایت فرمائی، جس کا آغاز بر صغیر و ہند میں ہندوؤں کے متعصبانہ رویہ سے شروع ہوا اور مسلمانوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی، اور پھر بر صغیرہ کے مسلمانوں کا ایک الگ ملک کا قیام ایک جنوب بن گیا، جس کی تکمیل 10 لاکھ سے زائد شہیدوں کے لہو سے 14 اگست 1947 کو ہوئی. سامعین حضرات، اس وقت ہر مسلمان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ہم ان ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے اور ہر طاقتور کے سامنے سر جھکانے والے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. کعبے کا پاسبان اور صنم خانے کا محافظ ایک نہیں ہو سکتے. ایک بے بس و بے قص جانور کو ذبح کرنے والے اور اسے باعث تبرک سمجھ کر اس کو کھانے پینے والے ایک نہیں ہو سکتے. یہی ایمانی حرارت تھی جس نے ایک الگ ریاست کے مقام کے لیے، ایک ملک کو حاصل کرنے کے لیے کہ جہاں مسلمان اپنے آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکے، وہ ملک حاصل کیا. سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے ارشاد فرمایا: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سامعین حضرات، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، جس میں ہر طرح کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. آزادی کا مفہوم ہے کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے آزاد ملک کا باسی آزاد ہے، نہ کہ ہر جشن بنانے والا ہر گناہ گار آزاد ہے. نہیں، آج ہم اس ملک میں رہتے ہوئے بھی آزادی غلامی کا شکار ہے. ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، اقضیہ و عدلیہ سب انگریز کی غلامی کے بعد بھی انگریز کے غلام ہے. سامعین حضرات، جب نبی علیہ السلام کو کوئی خوشی یا خوشخبری والا معامل ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے اور اللہ کی شکر ادا کرتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں: نہ نکلے گی دل سے مر کر بے وطن کی الفت، نہ نکلے گی دل سے مر کر بے وطن کی الفت، میری قبر کی مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. لہو وطن کی شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، اچل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. ہم اس وطن کے پاسبان ہے، وطن کی کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز اسلام کی پہچان بنائیں گے. وما توفیق الا باللہ.